خود ہی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی۔ کوئی 15 منٹ کی انتظار کے بعد منیر کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا۔ وہ دور سے ہاتھ ہلاتی اس کی طرف بچوں کی طرح دوڑی آئی۔ ہیلو! یہ کہتے مناہل نے جیسے ہی اس کو گلے لگانا چاہا، منیر نے اپنے ہاتھ سے اس کو روکتے کہا، دور ہٹو، دور رہو مجھ سے۔ میرا دوست اور اس کی بیوی بھی اسی فلائٹ میں آئے ہیں۔ اگر وہ دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں؟ مناہل نے اپنی پھیلی ہوئی باہیں فوراً سمیٹ لی اور چپ چاپ ٹرالی چلاتی منیر کے ساتھ ہو لی۔ کیا یہ وہی انسان ہے جو مجھے اپنی باہوں میں لینے کے بہانے ڈھونڈتا رہتا تھا؟ اب تو ہم شادی شدہ ہیں۔ بیوی سے گلے ملنے میں کیسی شرم، اور وہ بھی انگلینڈ جیسے ملک میں؟ حیرت ہے۔ جب گاڑی میں بیٹھتے ہی منیر نے ایک گلاب کا پھول مناہل کی شان میں پیش کیا تب اسے یقین آیا کہ واقعی اس کی قیاس آرائی غلط تھی۔ یہی اس کا محبوب تھا جس کو پانے کی اس نے نہ جانے کتنی منتیں اور مرادیں کی تھیں، اور آج حقیقتاً ان کو پا لیا تھا۔ فلائٹ اور سفر کے بارے میں بات کرتے کرتے 1 گھنٹہ کیسے گزرا پتہ بھی نہ چل سکا۔ ہائی وے سے گاڑی کب کی اتر کر شہر سے دور ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ رات کا وقت ہونے کے باوجود بھی چاروں اطراف سرسبز پہاڑ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک عجیب سی خوشبو تھی جو گاڑی کے شیشے بند ہونے پر بھی دماغ میں گھس رہی تھی۔ واو! قدیم زمانے کے چرچ کی عمارت کو دیکھ کر مناہل کے منہ سے بے ساختہ نکلا، بیوٹیفل۔ منیر نے چرچ پہ نظر ڈالی۔ یہ تو صرف ایک عمارت ہے، یہ پوری جگہ کسی حصار سے کم نہیں ہے۔ میں نے خود شہر کے ہنگاموں سے دور اس ویرانے میں گھر لیا ہے۔